بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال اللہ تعالی وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں کلیمے والا بنایا ہے۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمارا معاملہ دو کریم کے ساتھ ہے، اللہ بھی کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم۔ اللہ ارحم الراحمین ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالی بہت رحم کرنے والے، سب پر رحم کرنے والے، اور اللہ کی رحم کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے رحم سے، اپنی رحمت سے جب بندوں کو معاف فرمائیں گے تو بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، بڑے بڑے گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ یہ سارا منظر ابلیس اور شیطان بھی دیکھ رہا ہے۔ جب بڑے بڑے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہوگی تو شیطان کے دل میں بھی یہ بات آئے گی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما رہے ہیں، میری بھی بخشش ہو جائیں گی۔ اس رحمت کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی یہ خیال اور یہ امید جاگے گی کہ میرے بھی گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ تمام جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔
میدان محشر میں اللہ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. آپ کا لقب ہے شافع المذنبین، کہ گنہگاروں کے لیے اللہ کے حضور میں شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے. تو بڑے بڑے گنہگاروں کی بخشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگی. تو ہمارا معاملہ دو کریم ذات کے ساتھ ہے، اللہ بھی کریم اور رسول اللہ بھی کریم. اللہ نے ہمیں کلیمے والا بنایا ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں صاف کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، کلیمے والا بنایا ہے، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. اول تو مومن کے دل میں اس کا احساس اور اس کا استحضار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی دولت سے نوازا ہے. کلمہ اور ایمان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس دنیا کا وجود کلمہ اور ایمان کی برکت سے ہے. حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. ایمان اور کلمہ جب تک ہے تب تک یہ دنیا ہے. جس دن کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم فرما دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. یہ کلمہ اور ایمان ہے جس کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. جو اللہ والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست بن جاتا ہے. قرآن میں ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیکوکار لوگوں کا سرپرست ہے. جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں، اچھائیاں کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سرپرست بن جاتا ہے. اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک تو اللہ والا راستہ، اللہ کی فرما برداری والا راستہ، اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی والا راستہ. جو اللہ کی فرما برداری والے راستے پر چلے گا وہ اللہ والا ہے، وہ نیک ہے. اور جو اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چلے گا وہ نیک نہیں ہے، وہ برائی کے اور گمراہی کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے. جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، جس کو قرآن نے کہا حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے رضا والے راستے پر چلنے والی جماعت ہے، وہ غالب رہے گی. اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا، وہ بلندی پر رہیں گے. اور جو اللہ کی نافرمانی والے راستے پر ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کی جماعت ہے جو برائیاں کرتی ہے، فساد کرتی ہے، برائی کے راستے پر چلتی ہے. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نقصان میں رہیں گے. حزب الشیطان یہ نقصان میں رہیں گے.
تو دنیا میں انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، ایک اللہ والا راستہ اور ایک شیطان والا راستہ۔ کلمہ اور ایمان جس کے پاس ہے، وہ کلمہ اور ایمان تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ والے راستے پر چلو، اور جس کے پاس کلمہ اور ایمان نہیں ہے وہ شیطان کے راستے پر پڑا ہوا ہے۔ جب کلمہ اور ایمان والا اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سرپرست بن جاتا ہے، اس کا والی بن جاتا ہے، اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اب اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کے سارے کام اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کو کسی چیز کی فکر کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کا سیدھا تعلق اللہ کے ساتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ جو کچھ بھی کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کر دیں گے۔ اس کا سرپرست اللہ ہے۔ اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قدرت کو جنہوں نے سمجھا ہے، ان کو یہ بات سمجھنا آسان ہے کہ اللہ کی سرپرستی کا کیا مطلب۔ اللہ جس کا سرپرست ہو جائے پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا میں معمولی افسر اگر کسی کی ذمہ داری لے لے، سرپرستی لے لے، تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ میری سرپرستی تو فلاں افسر کے یہاں ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کائنات کے مالک اللہ جس کے سرپرست ہو جائے اس کو کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والے نیک لوگوں کا سرپرست ہے، ان کو کتنا سکون اور اطمینان رہنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ خوف میں مبتلا، سب سے زیادہ بے اطمینانی کی کیفیت میں مسلمان مبتلا ہے۔ ہم کو خود اپنی زندگی کا پنا پلٹ کر دیکھنا پڑے گا کہ ایسی حالت ہمارے ساتھ کیوں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تمہیں زمین میں اقتدار دوں گا، اس دین کو اقتدار حاصل رہے گا جس سے اللہ راضی ہے، یعنی اسلام، اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ خطبے میں یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا، ان کو اقتدار ملے گا۔ جس خوف میں وہ مبتلا ہے، جو خوف ان کو لاحق ہے، وہ خوف امن سے بدل جائے گا، وہ خوف امن سے بدل جائے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا، ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ ابھی جو ہے کوئی مدینہ پر حملہ کر دے گا، خوف لاحق رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے
اپنا یہ حال رکھا کہ ہم مکہ میں تھے، وہاں پر تو مشرکین نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا، انہی کی تکلیفوں کی وجہ سے ہجرت کا حکم ہوا، اب ہم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ میں بھی یہی خوف لاحق ہے، کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا آئے گا کہ ہمارا یہ خوف ختم ہو جائے گا اور ہم سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میں رہیں گے، بے خوف ہو کر کے رہیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ وحی نازل فرمائی۔ لوگ پہلے سے جب بیٹھتے نہیں نا آگے، تو آگے جگہ خالی دیکھ کر کے پیچھے سے لوگ آگے آتے ہیں۔ اول تو پیچھے سے آگے آنا نہیں چاہیے، اور لوگوں کو شروع سے ہی جو ہے برابر جگہ بنا کر کے بیٹھنا چاہیے، جگہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ خوف جو ہے ہمارا کب ختم ہوگا؟ یہ جب سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایمان والے بنو گے، نیک عمل کرنے والے بنو گے تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، تمہیں اقتدار دیں گے اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ آج بھی مسلمان جس کیفیت میں اور جس حالت میں مبتلا ہے، ان کے لیے آج بھی اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ ہم کلمے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ایمان اور کلمے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اس تقاضے کو پورا کرنے والے بنیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، نیکی والے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے آج ہمارے لیے بھی ہیں۔ آج کا مسلمان غور کرے، سوچے کہ مجھے جو سکون حاصل نہیں ہے، میں جو خوف کی زندگی گزار رہا ہوں، میرا یہ خوف، میرا یہ سکون، میرا یہ بے سکونی کا حال یہ بدل سکتا ہے اس وقت جب کہ ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ ایمان اور کلمہ، اس کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والے راستے پر چلے، نیکی والے راستے پر چلے، نیکی والے راستے پر چلے۔ اب انسان بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو نیکی والے راستے پر چلنا جب شروع کرتا ہوں تو اتنا بے چین ہو جاتا ہوں، اتنا بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے ذہن میں وسوسے نہیں آتے تھے، خیالات برے نہیں آتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں ایسا خیال آتا ہے، ایسے برے خیالات میں وہ گھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتا ہے عبادت میں مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے اور وہ عبادت چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 1 یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نیکی کے راستے پر چلنے نہیں دیتا، اس کی کوشش رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کو چلنے نہ دو، اس لیے وہ ایسی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی گناہ کا عادی ہے، کسی گناہ کی عادت اس کو ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اب اس گناہ کی نحوست سے عبادتوں کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی چاشنی اس کو نہیں ملتی۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، اس کی نظر خراب ہو، نظر کے زنا میں، آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہو کہ آدمی نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اور وہاں پر بے سکونی کی حالت پیدا ہو گئی، وہاں اطمینان نہیں، وہاں مزہ نہیں آ رہا ہے،
تو بجائے اس کے کہ آدمی عبادت کرنا چھوڑ دے، اس کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی تو میرا ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے جس کی یہ نحوست ہے کہ مجھے عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، ورنہ اللہ کی یاد میں تو اطمینان ملنا ہی چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو اطمینان، دل کو سکون اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہوں تو اطمینان نہیں، مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ الغرض جب انسان اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہو کہ اس کو سکون نہیں ہے، خوف اور ڈر میں مبتلا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی اختیار کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے خوف کو امن سے بدل دیں گے، اس کو زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے، اس کو اقتدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کا سرپرست ہے، اور جس کی سرپرستی اللہ کر لے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ سے دوستی کرنی پڑے گی۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے گی تو پھر سیدھا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ میں ہے۔ اللہ کو پکارا، اللہ نے پکار پوری کر دی۔ ہم اللہ کو پکارتے نہیں، دعا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ جب ہماری دعا اور ہماری آواز بھی اوپر جاتی ہے نا، تو فرشتے بھی کہتے ہیں کوئی غیر مانوس آواز ہے، یعنی کوئی اجنبی آواز ہے، یہ تو کبھی ہم نے سنی نہیں۔ ہمیشہ اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی عادت ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی پیشانی ہو، تو آدمی اللہ والا بنتا ہے۔ جب اللہ والا بن جائے گا، نیک بن جائے گا، اللہ سرپرست ہو جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بہت نیک عورت، اولیاء کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک مرتبہ رات کو سوئی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی، گھر میں چور آیا۔ یہ اللہ والی عورت، گھر میں کچھ تو نظر نہیں آیا اس کو، ایک جگہ ایک چادر پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس چور نے اس چادر کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے دروازے کی طرف چلا۔ سر چکرا گیا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا، اور اس نے فوراً چادر پھینک دی۔ چادر پھینکتے ہی اندھیرا غائب ہوا، دروازہ نظر آیا، وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ دروازے پر پہنچتے ہی اس کو ایک آواز آتی ہے، ایک دوست سویا ہے، دوسرا تو جاگ رہا ہے۔ اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ایسی سرپرستی فرماتے ہیں۔ ایک بڑھیا کا واقعہ، بادشاہ کے محل کے بازو میں اس کا مکان تھا۔ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے وہ باہر گئی، وہاں پر زیادہ دن لگ گئے، 2-4 مہینے لگ گئے۔ بادشاہ کو یہاں پر اپنا محل ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑی، اس کی توسیع کرنا چاہ رہا تھا، اور جگہ پر بڑھیا کا مکان آ رہا ہے۔ پولیس گئی، دیکھا کوئی ہے نہیں مکان میں، تالا توڑا، سامان تو کچھ زیادہ تھا نہیں، اس کو ادھر ادھر کر کے مکان ختم کر دیا اور بادشاہ کے محل کو ایکسٹینڈ کر دیا، اس کو بڑھا دیا۔ اب 2-4 مہینے کے بعد جب بڑھیا آتی ہے، اپنا گھر ڈھونڈتی ہے، گھر ہی نظر نہیں آتا، گھر ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہاں تو میرا مکان تھا، کہاں گیا، میرا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کو جو ہے اپنے محل کو توسیع کرنی تھی، تو اس نے جو ہے تمہارا مکان ڈھا دیا، ختم کر دیا، اور اپنا محل وسیع کر لیا ہے، تمہارا مکان تو توڑ دیا، ختم ہو گیا۔
یہ سنتے ہی اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ میں تو نہیں تھی، تو تھا، یہ کہنا تھا۔ اور بادشاہ نے اپنے محل کا جو حصہ اس کے گھر کی طرف بڑھایا تھا اس کی چھت گر گئی۔ جب آدمی اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اس کے سرپرست ہو جاتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا سرپرست ہے۔ آج ہمارا معاملہ اگر خطرناک بنا ہوا ہے، صورتحال ہماری بگڑی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی یہی آنا پڑے گا، اللہ کے دربار میں ہی آنا پڑے گا، اللہ سے ہی تعلق جوڑنا پڑے گا، اللہ ہی کے سامنے گر گرانا پڑے گا، اللہ ہی کے حضور میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ ہم دنیا میں کہیں بھی ہاتھ پیر مار لیں، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن یاد رکھو اللہ کو ناراض کیا ہے تو جب تک اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوگی وہاں تک معاملہ درست نہیں ہوگا، معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اور بہت آسان بات ہے، ساری مصیبتوں کو دور کرنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ کے در سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ ساری شریعت، اللہ کی کتاب قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج بھی موجود ہے، اس کو اپنی زندگی میں بسا لو، اپنی زندگی کا رخ درست کر لو، اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام احوال کو درست کر دے گا۔ کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زندگی کا رخ اپنا صحیح کرنا ہے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس دن رخ صحیح ہو گیا اللہ رب العزت پوری کائنات کے مالک ہے، اس پوری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیں گے، پوری کائنات کے خزانوں کا مالک بنا دیں گے۔ معاملہ یہی بگڑتا ہے، معاملہ یہی بگڑتا ہے۔ دیکھو وہاں پر پوری سب چھوڑ دے گی۔ معاملہ یہیں پر بگڑتا ہے کہ آدمی جو ہے اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی والے راستے پر چل پڑتا ہے، اور یہ نافرمانی اس کی زندگی میں مایوسی کی کیفیت پیدا کرتی ہے، پریشان حال اس کو کر دیتی ہے۔ اب وہ پریشان پریشان پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں امتحان کے لیے ہی بھیجا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو حال دیتے ہیں اس حال میں آدمی کو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ اللہ مالدار بناوے تب بھی اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ غریب بناوے تب بھی اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ امتحان ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا مال بھی قائم رہتا ہے، اس کی عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا تھا کہ وہ شکر گزار رہے، اب وہ شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا مال لے لیتے ہیں، اس کا مال لے لیتے ہیں۔ اب وہ پریشان پریشان یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا۔ اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے مال دیا تھا شکر کرنے کے لیے، میں نے شکر ادا نہیں کیا، اس کا یہ وبال ہے۔ اور مال یہی صرف جو ہے نعمت نہیں ہے۔ ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ بس اللہ سے شکایت کرتا پھرتا ہے کہ مجھے مال نہیں، مجھے مال نہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ نے جو باڈی دی ہے، یہ جو جسم دیا ہے، یہ جو تندرستی دی ہے، یہ جسم کے ایک ایک عضو کی سلامتی جو اسے حاصل ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو سانس لے رہا ہے آسانی سے، سانس باہر نکالتا ہے آسانی سے، پانی کا گھونٹ پیتا ہے آسانی سے، کھانے کا لقمہ چبا کر کے حلق میں اتارتا ہے آسانی سے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔
حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی اور دھوپ تیز، بغیر چپل کے میں راستے پر چل رہا ہوں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار مجھے چپل حاصل نہیں ہے، میرے پاس چپل نہیں ہے۔ تھوڑی دور جا کر کے دیکھا ایک آدمی کو، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ سعدی تیرے پاؤں میں تو چپل نہیں ہے، تو دیکھ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، مختصر بیان کر دوں۔ حدیث پاک میں یہ واقعہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک کوڑی تھا، اس کو برس کی بیماری تھی، سفید داغ پورے بدن کے اوپر تھے، بہت پریشان تھا اس کو لے کر۔ دوسرا گنجا تھا، سر پر بال ہی نہیں، اور تیسرا اندھا تھا، نابینا تھا، آنکھوں میں روشنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا سب سے پہلے کوڑی کے پاس اور اس سے کہا تجھے کیا پریشانی ہے؟ تاکہ میری پریشانی پوچھتے ہو؟ میرا جسم کا حال دیکھو، کسی کے قریب بیٹھ نہیں سکتا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، پیسہ بھی نہیں میرے پاس۔ تو اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اس کا برس کا جو مرض تھا سفید داغ والا، اللہ تعالیٰ نے وہ اچھا کر دیا۔ اور اس فرشتے نے اس کوڑی کو ایک اونٹ دیا، اونٹنی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ برکت دی کہ سینکڑوں اونٹ اس کے پاس ہو گئے، بڑا مالدار ہو گیا اور اس کا کوڑ بھی اچھا ہو گیا۔ گنجے کے پاس وہ فرشتہ گیا، اس سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی؟ کہا کہ ٹکلا ہوں، گنجا ہوں، بہت پریشان ہوں، پیسہ بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے دعا کی، اس کا گنجا پن ختم ہو گیا، خوبصورت بال آ گئے، اور اس کو ایک گائے دی۔ اس گائے میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت دی کہ سینکڑوں گائے اس سے ہو گئی، بڑا مالدار ہو گیا اس زمانے کا۔ تیسرے کے پاس گیا جو نابینا تھا، اندھا تھا، اس کو پوچھا تمہیں کیا پریشانی؟ کہا کہ نابینا ہوں، لوگوں کو تو رات کے اندھیرے میں نظر نہیں آتا، میرے لیے تو دن رات دونوں ایک ہی ہے، آنکھوں میں اجالا ہی نہیں۔ دعا کر دی، اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی، اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، ریوڑ کے ریوڑ ہو گئے بکری کے۔ اللہ تعالیٰ کو امتحان لینا تھا، آزمائش تھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق دینا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث بیان کی، یہ واقعہ بیان کیا۔ فرشتہ آیا کوڑی کے پاس اور ایک سائل کی شکل میں، فقیر کی شکل میں، کہ میں سائل ہوں، فقیر ہوں، بہت محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، پہلے تمہاری حالت کیا تھی، اللہ نے تمہیں مال دیا، مجھ غریب کی مدد کرو۔ اس نے کہا میں تو پہلے سے ہی مالدار ہوں، میں نے اپنی محنت، اپنی جد و جہد، اپنی اسٹریٹجی، اپنے پلان کے تحت جو ہے ایک کاروبار کیا، محنت کی، جد و جہد کی، اور میں مالدار ہوا، تو کون سی بات کر رہا ہے کہ پہلے میں ایسا تھا ویسا تھا۔ وہ امتحان میں ناکام ہوا۔ فرشتے نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تو پہلے جیسا تھا اللہ تجھے ویسا بنا۔ یہ بد دعا ہونی تھی، اور واپس اس کے بدن کے اوپر وہ داغ شروع ہو گئے، کوڑ کی بیماری واپس شروع ہو گئی، اور سارے اونٹ مرنا شروع ہو گئے، فقیر بھی بن گیا، اور اس کے جسم کے اوپر سارے سفید داغ دوبارہ آ گئے۔ گنجے کے پاس گیا، گنجے سے سائل نے وہی کہا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے مالدار بنایا، پہلے تمہاری حالت اچھی نہیں تھی۔ کہا کون سی حالت کی بات کر رہے ہو؟ میں تو پہلے سے مالدار ہوں، بہت میرے پاس مال ہے۔ کہا کہ اللہ تمہیں ایسا بنا دے جیسا پہلے تم تھے۔ وہ بھی پھر گنجا ہو گیا، اور ساری دولت، ساری گائے اس کی مر گئی، سب ختم ہو گیا، فقیر بن گیا۔ تیسرے کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے مال دیا، تمہیں بینائی عطا فرمائی، یہ اللہ کا تم پر بڑا احسان ہے، پہلے تم کیسے تھے؟ تو فوراً اس سے چمٹ گیا اور کہا کہ ہاں واقعی
میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھا، میری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، میرے پاس مال نہیں تھا، اللہ نے روشنی دی، اللہ نے یہ مال دیا، تو نے بہت بڑھیا بات کی ہے، یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں یہ سارا میرا مال ہے، تجھے جو چاہے تو لے جا۔ یہ تیسرا کامیاب ہوا۔ اللہ رب العزت مال دیتے ہیں، اللہ اقتدار دیتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، اللہ بادشاہت دیتے ہیں، یہ سب امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ والا بن جائے کہ جس اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اس کی فرما برداری والی زندگی گزاروں گا۔ یہ شکر ہے، یہ شکر ہے کہ آدمی اللہ والا بن جائے، اللہ کی مرضی والی زندگی گزارے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حقیقی معنی میں شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ عزت عطا فرمائی تھی، وہ اقتدار عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ پھر خلیفۃ المسلمین خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی دنیا تک مسلمانوں کی سلطنت تھی، اور کہاں دنیا کے چپے چپے میں اسلامی اقتدار، اسلامی بادشاہت، اسلام کے ماننے والوں کو عزت حاصل تھی، دنیا میں عزت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے تھی۔ آج وہ تاریخ بن چکی، وہ اتہاس بن چکا ہے، ہمیں وہ حالت نصیب نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ نے تو زمین کی خلافت دینے کا وعدہ کیا، اللہ نے اقتدار کا وعدہ کیا، خوف کو امن سے بدلنے کا وعدہ کیا، مگر کس سے کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں۔ مسلمان پھر سے کلمے کے تقاضوں کو سمجھے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھے، ایمان والی، اسلام والی، اللہ کی رضا والی زندگی پر آئے۔ مایوس ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو گیا، کتنا بھی گنہگار ہے، کتنی بھی نافرمانی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حضور میں آ کر کے بس توبہ کر لے۔ توبہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گناہوں کے ارادے اپنے دماغ سے نکال دے، گناہوں کے ارادے اپنے دماغ سے نکال دے، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ یہ کر لے کہ مجھے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس یہ توبہ کر لے، اللہ رب العزت توبہ کرنے کے بعد میں اس کی زندگی کو بدل دے گا، اس کا خوف امن سے بدل جائے گا، اس کی ذلت عزت سے بدل جائے گی، ساری پچھلی بے اطمینانی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، باقی دنیا سے بھیک مانگتے رہ جاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہاتھ چھوڑ دیا ہے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا دنیا میں نہیں ملے گا۔ اور مایوس ہونا تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ وہ رحمت والا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اور ہمارے رسول رحمت للعالمین ہے۔ اس رسول کی سنتوں پر چل کر، اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چل کر ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، نقصان میں نہیں پڑ سکتے۔ یہ یقین دلوں میں پیدا کرو اور اپنی زندگی کا رخ درست کرو۔ گناہوں سے مایوس مت ہو جاؤ کہ ہم نے تو بہت نافرمانی کری۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک وہ صحابی ہے جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ بعض مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں اللہ کے رسول کے دربار میں آتے تھے تو شکل حضرت دحیہ کلبی کی اختیار کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ جب وہ آ کر کلمہ پڑھنے لگے تو رونے لگے، بہت رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اپنی زندگی پر رونا آ رہا ہے کہ میری 60 سالہ زندگی گناہوں میں گزر گئی، شرک میں گزر گئی، میں اپنی زندگی پر رو رہا ہوں۔ اور دوسری ایک بات ہے جس پر مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے،
کہ میری زندگی کے 60 سال گزر چکے، میں اپنی قوم کا سردار تھا، میری قوم میں کسی کے گھر پر بھی جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو میں خود اس کے گھر پہ جاتا تھا، اس گھر سے لڑکی کو چھینتا تھا اور اس کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا۔ 60 سالہ میری زندگی ہو چکی، اس کے گناہ تو ہے، ایسی 70 لڑکیاں زندہ میں نے زمین میں دفن کیا ہے، اس گناہ کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ دیہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے رونے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ رونے کی ضرورت نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ان تمام گناہوں کو جو اسلام سے پہلے کیے۔ مطمئن ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، ہم وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم اپنی قیمت کو تو سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، مایوس ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، نیکی کے راستے پر چلنا شروع کر دو، ساری بے اطمینانی ختم ہو جائے گی، سب کچھ مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اللہ کائنات کے مالک ہیں، اللہ سرپرست ہو جائیں گے، پھر ہمیں کسی کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔